السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، مہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، عکس نور خدا، صاحب حل عطا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی جمعہ والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں موجود ہے، کچھ تو وہ ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں، کچھ وہ ہے جو ہم کھاتے ہیں، کچھ وہ ہے جو ہم مشروبات کی شکل میں پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ان بے شمار نعمتوں میں ایک نعمت ایک عالم ربانی کی بھی ہے۔ وہ عالم ربانی کہ جس کے وجود مسعود سے ایک عالم منور ہوا ہو، روشن ہوا ہو، لوگ اندھیرے سے نکل کر راہ راست پہ آئے ہوں، اس عالم ربانی کا وجود اور اس کا کسی شہر میں آنا، اس کا کسی شہر میں آمد کرنا اور اپنے قدوم میں میمنت لزوم سے اس شہر کو سرفراز کرنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سرزمین موڑاسا پر 30 سال کے بعد یا 29 سال کے بعد وہ عظیم و عبقری شخصیت تشریف لا رہی ہے، جسے دنیا آبرو اہل سنت، مفکر اہل سنت اور آبرو خانوادہ اشرفیہ، اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی، یہ سمجھیے آپ، ریڑھ کی ہڈی، محققین کے سردار، رئیس المحققین، عمدۃ المتفکرین، حضرت علامہ و مولانا مفتی سید محمد مدنی الاشرف اشرفی الجیلانی مد ظلہ العالی، شہزادہ حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان۔ الحمدللہ کل سنیچر تاریخ 5/6/7 انشاءاللہ عز و جل اس سرزمین پہ تشریف لا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، اور آپ کی آمد اس شہر والوں کے لیے رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ ایک عالم ربانی کی آمد امن لاتی ہے، سکون لاتی ہے، برکت لاتی ہے۔ چند باتیں آپ کو میں سمجھا دوں۔ میں
پچھلے 3 جمعہ سے اور عید کے دن بھی میں نے اعلان کیا تھا، آج تو میری چند باتیں صرف حضور شیخ الاسلام کے نام ہیں انشاءاللہ۔ میں نے اکثر ائمہ سے کہا ہے کہ آج کی جمعہ شیخ الاسلام کے نام، آج کی جمعہ شیخ الاسلام کے نام۔ سب سے پہلی بات ہے کہ شیخ الاسلام کون ہے؟ شیخ الاسلام ہے کون؟ شیخ الاسلام والمسلمین، آپ کا اصل نام سید محمد مدنی الاشرف اشرفی الجیلانی مد ظلہ العلی۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے غربت کے ایام میں جس وقت محدث اعظم ہند بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر دیہاتوں کا سفر کر کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب گھر کا حال یہ تھا کہ بسا اوقات چولہا جلانے کے لیے بھی چیزیں میسر نہ ہوتی تھی۔ اکثر محدث اعظم ہند اپنی اہلیہ سے یعنی حضور شیخ الاسلام والمسلمین کی والدہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت گھر میں کھانا نہ ہو تو خوشبو والی لکڑی جلا لیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو احساس ہو جائے کہ سید کے گھر میں کھانا بن چکا ہے۔ آپ یاد رکھیے، میں اس محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے زانو ادب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شاگردی اختیار کی، میراث کا علم سیکھا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث، تقریر و خطابت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کے بعد کسی کی مجال نہ رہتی تھی کہ کھڑے ہو جائے۔ الغرض ایسی غربت کی عالم میں بھی فقر مولائے کائنات و فقر امام حسن و حسین کی یادگار تازہ کر دی اور قوم کو بتلا دیا کہ یہ وہ خاندان ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی دین کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور واقعی میں کی، دنیا نے دیکھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس گھر میں بیٹا پیدا کیا نا تو وہ بیٹا عطا کیا کہ جس بیٹے کو پوری دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کے نام سے جانتی ہے نا۔ الحمدللہ وہی عظیم و عبقری شخصیت اس سرزمین پر تشریف لا رہی ہے۔ کون شیخ الاسلام؟ کہ جس کے بارے میں ادیب رائے پوری، جن کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بڑے محبت والے انداز میں کہہ کے چلے گئے، اور عاشقوں کی زبان بھی بڑی پیاری اور نرالی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کون مدنی میاں، کہتے ہیں کہ کہوں جب حضرت مدنی زباں خوشبو دے، کہوں جب حضرت مدنی زباں خوشبو دے، جو ان کے بارے میں صرف سوچوں تو دھیان خوشبو دے، جو ان کے بارے میں سوچوں تو دھیان خوشبو دے، اور خطیب ایسے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، خطیب ایسے کہ جس کی کوئی مثال نہیں، اور خطابت ایسی کہ ایک ایک بیان خوشبو دے، اور خطابت ایسی کہ ایک ایک بیان خوشبو دے۔ اور بتا دیا ہے یہ احمد رضا نے دنیا کو، بتا دیا ہے یہ احمد رضا نے دنیا کو، رسول پاک کا کل خاندان خوشبو دے، اور فرمایا ہے گلستان نبی کے وہ پھول مدنی میاں، ہے گلستان نبی کے وہ پھول مدنی میاں، یہ جس پہ رکھ دے قدم وہ مکان خوشبو دے، یہ جس پہ رکھ دے قدم وہ مکان خوشبو دے، اور کیوں نہ دے، کیوں نہ دے۔ یہ وہ عظیم و عبقری شخصیت ہے کہ جس نے قوم و ملت کی اصلاح کے لیے اپنے جس تحریک و تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، جس میں نمایاں نام تھا محدث اعظم ہند مشن، محدث اعظم مشن۔ یہ ایک وہ نمایاں نام تھا کہ جس کی کارکردگی اور جس کا ہدف کہ محدث اعظم ہند کو، مشن کو چلایا کیسے جائے، اس پر جو آپ نے دستور عمل جو تیار کیا تھا، اگر آج اس دستور عمل پہ عمل ہوتا نا تو یہ دن نہ دکھاتا۔ آج حال یہ ہوا کہ چند محدود کاموں تک اسے محدود کر دیا گیا۔ الغرض آپ نے پوری ایک رسالہ کتاب لکھی، دستور عمل محدث اعظم مشن۔
اس دستور عمل کے اندر آپ نے باقاعدہ یہ جملہ لکھا تھا کہ ہر کمیونٹی کے وہاں ایک ایسا ادارہ ہو جہاں روزمرہ کے مسائل حل ہو چکے. مثال کے طور پر طلاق سے لے کر عدت سے لے کر تمام مسائل، یعنی شرعی عدالت آپ اپنی بنائیں تاکہ کوئی آپ پر دخل گیری نہ کر جائے. یہ حضرت نے آج سے 40 سال پہلے لکھا تھا اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس ولی کامل کا آمد ہو رہی ہے اور اس ولی کامل کی آمد ہو رہی ہے. یہ 2 دن سے جو آپ نے سنا وقف بورڈ کے تعلق سے، میں ایک بات بتا رہا ہوں. ایک مسئلہ بڑے تیزی کے ساتھ اٹھا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ، کہ جس مسئلے کے بارے میں حضور شیخ الاسلام سے سوال ہوا تھا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بورڈ یا اسلامک بورڈ، نام کیا رکھا جائے؟ مسلم پرسنل بورڈ یا اسلامک بورڈ؟ تو حضرت نے کہا تھا ہمارا کوئی لا قانون پرسنل نہیں ہے، سارے قانون الہی قانون ہے، الہی قانون. اس پر ایک پوری ایک نہیں چند صفحات پر فتویٰ بھی دیا، رسالہ بھی چھاپ کے رکھ دیا. اور حضرت نے کہا تھا پرسنل نام رکھنے میں، یہ لفظ پرسنل جو ہے نا، اس میں نقصانات کتنے ہوں گے وہ تمہاری نسلیں دیکھے گی. اسلامک لو نام رکھا جائے، پرسنل لو نام نہ رکھا جائے. اس پر جو آپ نے ڈسکس کی ہے، جو جوابات اس وقت ایک عالم ربانی نے دیے تھے، کیونکہ عالم ربانی جو ہے نا، عالم ربانی رب کی تجلیات عنایات سے دیکھتا ہے اور اس نے دیکھ لیے تھے بات کے حالات کیا ہونے والا. اور آج ان تمام حالات سے ہم 2-4 ہو رہے ہیں. اس کا نام تھا حضور شیخ الاسلام والمسلمین. حضور شیخ الاسلام والمسلمین جس وقت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، مفتی اعظم ہند، یہ عورتوں کی لکھاوٹ، پڑھائی لکھنا پڑھنا، اس پر فتویٰ تھا ناجائز ہے، عورتیں لکھ نہیں سکتی ہے، پڑھ نہیں سکتی ہے. مگر حالات کے پیش نظر حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے جو فتویٰ دیا کتابت نسواں پر، کتابت نسواں پر، وہ بھی پڑھنے کے قابل تھا، وہ بھی پڑھنے کے قابل تھا. اور اسی فتنوں کے دور میں ایک فتنہ وہ آیا کہ آج اس کی زد کے اندر بڑے بڑے نوجوان آ چکے ہیں. کچھ نے رافضیت کے گروہ میں، کوئی شیعت کے گروہ کے اندر، کوئی خارجیت کے گروہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے تباہ ہوتے چلے گئے. ایسے دور کے اندر ٹی وی کے جواز کا فتویٰ دے کر اہل سنت کو اگر کسی نے بچایا ہو تو اس شخصیت کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہے. الحمدللہ اس پیر و مرشد کی آمد ہو رہی ہے. اور میں اب بہت بڑی بات بتانے جا رہا ہوں. الحمدللہ ہم سب ایک بہت بڑی تنظیم سے وابستہ ہیں. بعض وہ ہیں جو محبین ہیں، محبت کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے بانی اور دعوت اسلامی کے امیر مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ تعریف کے محتاج نہیں ہے، مگر دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ جس وقت احمد آباد کی سرزمین پر امیر اہل سنت نے قدم رکھا اور جب آپ کی قیام گاہ سے آپ کو خبر دی گئی کہ حضرت اب چند لمحات میں ہمیں رئیس المحققین حضور شیخ الاسلام سے ملنے جانا ہے، جب آپ نے یہ سنا نا تو آپ نے اپنے جوتے وہیں سے اتار دیے اور پیدل بغیر جوتے کے آپ مدنی مسکن تک تشریف لائے تھے اور لا کر پورے چاہنے والوں کو بتلا دیا کہ مقام والوں کا مکان والے جانتے ہیں. یہ آپ نے باادب زانو، اور آپ اوپر بھی نہیں بیٹھے، آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے. اسی طرح آپ ہی کی روش پر چل کر آپ کے شہزادے عبید رضا نے جب شرکت کی اور تشریف لائے مدنی مسکن پر تو آپ کا بھی حال یہ تھا کہ آپ نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے اپنے مکان سے اور مدنی مسکن تشریف لا کر دنیا کو دکھلا دیا شیخ الاسلام کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے. الحمدللہ وہی پیر تشریف لا رہا ہے. بولو سبحان اللہ. ہاں مچل کے کہو سبحان اللہ. اس آمد پر اور اس نعمت پر جتنا شکر ادا کرے اتنا کریں. وہ بڑا کامل پیر ہے، روشن ضمیر ہے، روشن ضمیر ہے. اور دیکھنے والوں نے تو دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا. کئی جگہ آپ نے جب تقریریں کی نا تو تقریر ایسی تھی، ایک جگہ تو بارش ہو رہی تھی، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، بارش رک گئی تھی. انگلی سے اشارہ کیا، بارش رک گئی تھی. روشن ضمیر ہے. ہاں استقامت کے اندر شیخ الاسلام اس پیر کا نام ہے کہ موجودہ وقت میں
کسی نے دولت دیکھی، کسی نے دسترخوان دیکھ کر اپنا عقیدہ بدل دیا، کسی نے مال و دولت دیکھ کر عقیدہ بدل دیا۔ 88 سال ہو گئے عقائد اہل سنت سے بال برابر بھی میرا پیر ہٹا نہیں ہے۔ یہ استقامت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے۔ استقامت یہ کرامت سے بڑھ کے ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ پیر و مرشد نے خود 88 سال تک اس کام پر اس طرح مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہے، اور صرف ڈٹے نہیں رہے، قوم کو بھی ڈٹا دیا، قوم کو بھی ڈٹا دیا۔ آپ دیکھیں بروچ وغیرہ میں گھر تھا حضرت کا، ہر رات ہر نائٹ آپ اکثر کہتے تھے میں رات کا مقرر ہوں، صبح کا پیر ہوں، رات کا مقرر صبح کا پیر۔ اور ایسا پیر تھا نا جس کی نظر کبھی مال پہ نہیں گئی ہے، دولت پہ کبھی گئی نہیں۔ آپ نے اپنی کتاب تفسیر اشرفی دیگر رسالوں میں اپنی زندگی وقف کر ڈالی، اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ جہاں عقائد کے معاملے میں خرابی آئی تھی نا، تو بروچ کی سرزمین پر وہابیت دیوبندیت کی جو آپ نے رد کیا تھا اپنے انداز کے اندر، وہ تاریخ گواہ ہے۔ عشق نبی پر جو آپ نے کتابیں لکھی اس پر بھی تاریخ گواہ ہے۔ آج اگر بروچ کی سرزمین پر سنیت بچی ہوئی ہے، مساجد قائم ہے، تو یہ صرف اور صرف حضور شیخ الاسلام کا فیضان ہے۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب بروچ کی سرزمین پر دعوت اسلامی کا سب سے بڑا مرکز جامعۃ المدینہ اور فیضان مدینہ کھڑا ہوا، تو اس کے افتتاح کے لیے اگر کسی کی نظر جس پیر پر ٹکی تھی اس کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین تھا، اور آپ ہی نے جامعۃ المدینہ کا افتتاح کر کے دنیا کو بتلا دیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہم نے رات دن گزار کر لوگوں کی اصلاح کی۔ الغرض ایک جماعت نکلی تھی اپنا نام اسلامی کہہ کر، جسے لوگوں نے جماعت اسلامی کہا۔ جماعت اسلامی فریب دے کر، شرٹ پینٹ میں آ کر، ٹائی ٹوپی میں آ کر اور ٹائی کے اندر آ کر اس نے فریب دینا چاہا تھا۔ اس وقت بھی آپ کے رد کے اندر، اس کی رد میں جس نے کتابیں لکھ کر قوم کو بچایا تھا اس کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین تھا۔ ایک جگہ بات ہو رہی تھی، کسی نے کہا تھا اگر ہمارے علاقوں میں حضرت کی یہ 3 کتابیں گجراتی میں چھاپ کر ہر محلے میں تقسیم ہوتی تو آج ایک بھی گھر کسی محلے میں جماعت اسلامی کا نہ ہوتا۔ یہ ہماری اپنی کمی ہے، یہ ہماری اپنی کمی، ہم نعرے تک محدود رہ گئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے پڑھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہے۔ ہاں، اسی کا نام حضور شیخ الاسلام والمسلمین ہے جس نے تفسیر اشرفی آسان لفظوں کے اندر، ایک تو محدث اعظم نے لکھا تھا معرفت القرآن، آسان لفظوں میں جس کا ترجمہ کیا تھا، قرآن کا ترجمہ کیا تھا، اور جب یہی ترجمہ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس پہنچا تو ترجمہ دیکھ کر اعلی حضرت نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ سید محمد نے اردو میں قرآن لکھ ڈالا ہے، اردو میں قرآن لکھ ڈالا۔ آپ نے محدث اعظم ہند نے ایک پارے کی تفصیل لکھی تھی، اس کے بعد محدث اعظم ہند کا انتقال ہو گیا، اور اس کے اسی روش پر 29 پاروں کی مکمل تفسیر اشرفی کی صورت میں اس امت کو آسان لفظوں میں، آسان تفسیر کی شکل میں اگر کسی پیر نے دی ہے تو اس کا نام حضور شیخ الاسلام ہے، اس کا نام حضور شیخ الاسلام ہے۔ کون حضور شیخ الاسلام؟ 1980 کے اندر دعوت اسلامی نکلی تھی، اور 1990 کے اوپر ہندوستان میں اس کا دخول ہوا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر دعوت اسلامی داخل ہوئی تھی ہندوستان کے اندر، اور جب یہ آئی نا تو لوگ تانا دیتے تھے، دعوت اسلامی کو تانا دیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ جماعت اسلامی کی شاخ ہے، کسی نے کہا یہ دیوبندیت کی شاخ ہے، کسی نے کہا یہ تبلیغ جماعت کی شاخ ہے۔ الغرض بہت ساری مسجدیں تو ایسی تھی کہ مارا گیا، خون نکال دیا گیا تھا کہ تم لوگ بڑا وہابی ہو، دیوبندی ہو، تبلیغی جماعت سے تمہارا تعلق ہے، مارا گیا تھا۔ ایسے وقت اور ایسے پرفتن دور میں سارے علماء کی قلم بند تھی، لکھے تو کیا لکھے، اور یہ سارے کے سارے رب رسول کی قسم کھا کر کہہ رہے تھے ہم عاشق رسول ہیں۔ الغرض ایسے پرفتن ماحول کے اندر اگر کسی شخصیت نے قلم اٹھا کر کاغذ پر رکھی اور 1-2 صفحات نہیں
चंद सफात पर पूरी किताब लिख डाली और पेज का नाम, उस किताब का नाम दावत इस्लामी का तहकीकी व तदरीसी जायजा, इस तरह की किताब और रिसाला लिखकर उम्मत में जैसा डाला, छपवाया और छपवा कर जब हुजूर शेखुल इस्लाम ने अपनी मोहर मारी, किसी की मजाल नहीं थी, सारे लोगों ने सीना खोल कर दावत इस्लामी का इस्तकबाल किया था। ये इसका नाम भी हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, तहकीकी व तनकीदी जायजा दावत इस्लामी का। ये रिसाला भी अगर उम्मत को किसी ने पेश किया है तो उसका नाम हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है। अब 30 सालों के बाद हजरत यहां तशरीफ ला रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ इतना, इस्तिकबाल में इंशाअल्लाह सबको शरीक होना, इंशाअल्लाह। हाथ बुलंद करके कहें इंशाअल्लाह। हाँ, शनिचर को इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हजरत जोहर से पहले पहले तशरीफ लाएंगे, जोहर से पहले पहले तशरीफ लाएंगे। आप तमाम ही हजरात 12:30 के करीब 1 बजे से पहले आप बालापीर से लेकर कलंदरी मस्जिद तक। अभी इस्तिकबाल का तरीका यह रहेगा कि रोड के दोनों किनारे खड़े हो जाना है। 20 से गाड़ी निकलेगी, गाड़ी के आगे कोई होगा न पीछे कोई होगा, दोनों किनारे पर हमें बाअदब खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ के अली की औलाद की जियारत करनी है और दुनिया को दिखला देना है, ए लोगों सुनो, 1400 साल के बाद जब अली की औलाद की झलक देखने के लिए हम बाअदब खड़े हो सकते हैं तो अली की मोहब्बत का आलम क्या होगा, पंजतन पाक की मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो दोनों किनारे बाअदब हमें इस्तिकबाल करना, उसमें आतिशबाजी, लाउड स्पीकर का कोई इस्तेमाल मना है, सख्ती के साथ सिर्फ दुरूद पाक पढ़ते रहना है और मुनासिब नारे लगाने हैं, हल्ला बोल मचाना नहीं है। एक ऐसा इस्तिकबाल करना अली में रब्बानी का कि 88 साल की उम्र में हजरत का इस सरजमी पर आना ही एक करामत है। हाँ, हजरत करामों के मोहताज नहीं है, मगर आप याद रखना, आप जिस जगह खड़े होकर इस्तिकबाल करोगे ना, मेरा यकीन है कि मैं बिल्कुल करीब से हजरत की मुलाकात जब अली मियाँ में पढ़ते थे तब से हजरत के शोबो रस के मामला देखे हैं, करीब से देखे हैं, क्योंकि हम तो वो लोग हैं कि हमारी आंखें हजरत पे बंद हैं। शाही कोट के ताल्लुक से तो लोगों का यही कहना है कि वफादारी में तो हमने हक अदा किया, बस अल्लाह ताला इस वफादारी की इस रस्सी को हमारे हाथ में मजबूती के साथ कायम दायम रखे और साथ साथ हजरत के पीछे पीछे हमें जन्नत तक ले जाए। बस हमारा यही मकसद था, यही मामूल था। अलगरस हुजूर शेखुल इस्लाम वो जात है ना, आप कहीं भी रहें बाअदब खड़े होंगे ना, हजरत अपने कमरे से दिल ही दिल में आपको देख लेंगे। अगर आप हल्ला बोल मचाओगे ना, आप ये समझोगे मैं जितना करीब रहूंगा नजर पड़ेगी, आप इतने दूर हो, और जितने आप दूर होंगे इखलास के साथ खड़े होंगे ना, उतनी नजर आप पे होगी। मैं एक वाक्य यहीं का बता रहा हूं, अपनी बोरवार का। हजरत कभी बोरवार में आए नहीं है ना, आए नहीं है। एक आदमी है, हाफिज साहब है, शिकायत की थी हजरत से कि हजरत मेरे घर का मामला ऐसा है कि रोजाना झगड़े वगैरह होते हैं, तंग आ चुका हूं, इतने साल हो चुके हैं झगड़े से, इतने साल हो चुके हैं, मैं इस झगड़े से तंग आ चुका हूं, अब हम करें तो क्या करें। तो हजरत कभी आए नहीं है, मगर वो कहते हैं ना, गौस पाक कैसे रोशन जमीर होंगे जब उनके शहजादों का ये आलम है। तो हजरत ने एक बात कही थी कि जब तुम्हारा रास्ता घर में दाखिल होने का आगे से है तो तुम पीछे से क्यों जाते हो। अब आप बताएं, हजरत कभी आए नहीं, मगर हजरत ने जवाब क्या दिया था, जब तुम्हारा रास्ता आगे से है तो तुम पीछे से क्यों जाते हो। ये झगड़ा जो हो रहा है पीछे से जाने की वजह से होता, पीछे जाना ही बंद कर दें। आदमी अब भी परेशान है, इसे कहते हैं रोशन जमीर पी। मैं अपने घर की बात करूं, मेरे वहां भाई के वहां लड़की पैदा हुई, रात में बात हुई, मेरे वालिद साहब ने कहा इसका नाम कमर जहां रखना। अब डिस्कस हुई कि क्या रखना, तो फोन लगाया हमजा मियाँ को कि हजरत से ही नाम ले लिया जाए। अब हमजा मियाँ को जब फोन किया ना, तो हजरत बगल में थे, हजरत ने कहा उनसे पूछो वालिदा का नाम क्या है। तो हमने जवाब दिया कि नूर जहां। जैसे ही नाम दिया ना, हजरत ने कहा उनसे कह दो कि उसका नाम कमर जहां रख दे। यहां रात में बात हुई, वहां सुबह में हजरत वही नाम दे रहे, वहां सुबह में हजरत वही नाम दे रहे। एक आशिक आदमी था, आशिक आदमी,
اور حضرت کا خاص مرید تھا بروچ کا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اسے پتا ہی نہیں تھا، اور اس کے بیٹے نے جو کپڑا پہنا تھا نا، شرٹ، وہ بلیک کلر کا تھا۔ خبر آئی کہ ایکسیڈنٹ میں بلیک کپڑے کا جو بچہ تھا وہ انتقال کر گیا۔ اس نے فون لگایا ڈائریکٹ مدنی میاں کو، حضور شیخ الاسلام کو، کہ حضرت ایسی بات ہو چکی ہے۔ حضرت نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا ہے، جو اس کے ساتھ گیا تھا اس کا انتقال ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں حضرت، پولیس والوں نے خبر دی ہے کہ بلیک شرٹ کا جو لڑکا تھا اسی کا، میرے بچے نے صبح میں بلیک شرٹ پہنا تھا۔ کہا آپ کے بیٹے کا انتقال نہیں ہوا، آپ فلاں ہاسپٹل میں جائیں، آپ کا بیٹا ابھی سانس لے رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ جب وہ پہنچے نا تو دیکھا تو ان کا بیٹا زندہ تھا، اس کا جو دوست تھا وہ انتقال کر گیا تھا۔ جب وجہ پوچھی گئی نا تندرست ہونے کے بعد یہ معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ہوٹل پہ چائے کے لیے رکے تھے، تو ہم دونوں نے سٹ بدل لیے تھے، اس نے میرا سٹ پہنا، اس نے میرا پہن لیا، اور حضرت مدنی مسکن میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کا نام ہے حضور شیخ الاسلام، اس کا نام ہے حضور شیخ الاسلام۔ اسی بہت ساری کرامات ہیں، مگر ہم کرامت کے حقدار نہیں، ہم استقامت۔ 88 سال ہو گئے، 88 سال اس عالم ربانی نے عقائد اہل سنت سے اپنا قدم نہیں ڈگمگایا۔ میں ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والوں کو ایک ہی پیغام دوں گا، اپنا قدم مضبوطی کے ساتھ اس پر جماتے، اور ایسا جمائیں کہ نیت کر لے کہ اہل سنت سے انشاءاللہ بال برابر بھی ہٹیں گے نہیں، بال برابر بھی نہیں ہٹیں گے۔ تو استقبال کا جو طریقہ رہے گا انشاءاللہ 12:30 سے 1 بجے تک آپ تشریف لے جائیں، روڈ کے دونوں کنارے کھڑے ہو جائیں، با ادب استقبال کے پھول انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے۔ آپ صرف حضرت کا استقبال کریں، گاڑی کے آگے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، نہ بائک نہ گاڑی، ساری پارکنگ آپ اپنے ہی گھر کر کے پیدل جائیں، تاکہ گاڑی کی جگہ وہاں بالکل مناسب ہوگی۔ آپ اپنی ہی گھر گاڑی رکھ کر جائیں، مناسب جگہ گاڑی رکھ دیں، بائک وغیرہ سے چل کر وہاں جانا نہیں ہے۔ اگر عوام زیادہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہی لکیر رانا سید تک جائے گی، مگر شرط ہے با ادب، اور وہاں سے انشاءاللہ حضرت کی گاڑی دھیمی چلے گی، آپ دیدار کر لینا۔ دیدار میں انشاءاللہ رب بھی راضی ہے، اور انشاءاللہ شیخ الاسلام بھی اسی میں راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اب عمر کا تقاضا یہی ہے کہ اتنے سال کی عمر میں ہمارے گھر کے بوڑھے چارپائی کے حوالے ہیں، اور وقت کا ولی تشریف لا رہا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور شیڈیول سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ سنیچر کو جب حضرت تشریف لائیں گے، استقبال کے بعد آپ تمامی حضرات گھر تشریف لے آئیں۔ 3 دن حضرت یہاں رکیں گے۔ سنیچر کے دن مغرب کی نماز کے بعد عارف بھائی قاضی یعنی منصور بھائی بیلیم کے پیٹھے کے سامنے تمنا منزل میں حضرت کا قیام ہے، وہاں ملاقات شروع ہوگی مغرب کے بعد سنیچر کے دن عشاء تک۔ آپ تمامی حضرات تشریف لائیں، ملاقات بھی کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ ملاقات کے بعد انشاءاللہ ویڈیو کے ذریعے LCD پر حضرت کی تصویر باہر دکھائی جائے گی، اور حضرت ویڈیو کے ذریعے تمام حضرات کو مرید بنائیں گے، طالب بنائیں گے، توبہ کروائیں گے۔ اور پھر انشاءاللہ اتوار کے دن صبح 11 بجے سے ملاقات شروع ہوگی 1 بجے تک، اور اسی طرح شام میں مغرب کے بعد عشاء تک، اور اسی طرح پیر کے دن بھی 11 بجے سے ملاقات شروع ہوگی 1 بجے تک، اور مغرب کے بعد سے عشاء تک، اور منگلوار کے دن انشاءاللہ وقت مقررہ پر حضرت مولاسا کی سرزمین سے ہمت نگر تشریف لے جائیں گے۔ مگر 3 دن ہمارے پاس ملاقات کے، اس میں 1 دن آدھا ہے، اور تینوں دن سنیچر، اتوار اور پیر، تینوں دن مغرب کی نماز جان نشین حضور شیخ الاسلام سید حمزہ میاں ادا کروائیں گے۔ اور کہاں ادا کروائیں گے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے گا، مگر میں آپ کو اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ اتوار کی مغرب کی نماز جانشین شیخ الاسلام سید حمزہ اشرف الجیلانی شاہی کوٹ مسجد میں ادا کرائیں گے۔ بولو انشاءاللہ، ہے نا؟ تو سب کو شرکت کرنی ہے انشاءاللہ، اور تینوں دن حضرت مرید بھی بنائیں گے۔ پھر اعلان کر رہا ہوں، با ادب ہو کر، ہے نا، اسلامک لباس میں آئیں تاکہ پتا چلے اسلام کا کوئی شعر آیا ہے۔
اسلام کا کوئی سلطان آیا ہے اور ایسا سلطان آیا ہے کہ جس نے بھوکے رہ کر بھی اوروں کو کھلا دیا ہے۔ ایک اور جاتے جاتے بات کر دوں کہ کون شیخ الاسلام؟ جشن سید، یہ ہر سال جشن سید منایا جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں احمد آباد کی سرزمین پر لوگ ملاقات کرتے ہیں، اور پیر ہے تو لوگ عقیدت میں مصافحہ بھی کرتے ہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے لوگ دے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، دے جاتے ہیں۔ حضرت نے کبھی ان پیسوں کی جانب دیکھا نہیں ہے۔ وہ مورس کے تھیلے آتے تھے نا دوری والے، وہ بھر جاتے تھے، ایک دو نہیں، 5 6 6 7 7 مورس کے تھیلے بھر دیتے اور بھر کے سائڈ پہ کیے جاتے تھے اسے۔ اور جس دن جشن سید صبح میں ہوتا تھا نا اور دوپہر کے وقت ملاقات ہوتی تھی، اس کے دوسرے دن فجر ہونے سے پہلے پہلے سارے پیسے یتیموں بیواؤں مسکینوں میں تقسیم ہو جاتے تھے، بانٹ دیے جاتے تھے۔ کرناٹک کا ہبلی نام سنا ہوگا، ہبلی کرناٹک، وہاں کا ایک مرید تھا، بڑا عاشق تھا۔ جس وقت حضرت ہمت ناگ وغیرہ کے دورے پر نکلے تھے نا، اس نے خواہش کی تھی حضرت آپ ہبلی کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز کر دے۔ کہا انتظام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ اگر چاہو تو میں پرسنل ہیلی کاپٹر بھیجوں گا آپ کے لیے۔ اس نے کہا پرسنل، میرا اپنا ہیلی کاپٹر بھیجوں گا، وہ آئے گا آپ کو لے کے احمد آباد سے ہبلی اترے گا، آپ ہبلی ایک دن صرف ٹھہرنا، دوسرے دن فجر کے بعد آپ کو وہی ہیلی کاپٹر احمد آباد مدنی مسکن چھوڑ دے گا۔ حضرت نے اسے جواب دیا تھا خط میں، اس کا خرچہ کتنا؟ اس نے پلٹ کے جواب دیا، خوش ہو گیا وہ کہ حضرت راضی ہو گئے۔ حضرت نے لکھا تھا، اس نے لکھا کہ اتنا خرچہ، حضرت نے کہا تھا اتنے ہی خرچے میں خوش نصیب بیٹیوں کا نکاح کروا دو، انشاءاللہ رب بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ آج بھی وہ خود اور اس کی روش پر اس کا بیٹا بھی سموہ لگن کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک دو نہیں 100 سے زائد لوگوں کا سموہ لگن، اور آج بھی حضرت کے نام پر وہ سموہ لگن ہوتا چلا آ رہا ہے۔ حضرت نے ایک ایسی روش چھوڑی کہ آج بھی دنیا حیران ہے۔ کس پیر کی میں بات کر رہا ہوں؟ اس پیر کی میں بات کر رہا ہوں کہ 25 سال تک ایک جگہ پر حضرت نے عید میلاد کے 12 دن کے بیانات کیے ہیں، 12 دن کے بیانات، اور ہر دن ٹاپک موضوع الگ تھا۔ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کبھی ایک موضوع دوسرے موضوع سے ٹکرائے نہیں، ایک موضوع دوسرے موضوع سے، ایک ٹاپک دوسرے ٹاپک سے ٹکرائے۔ 25 سال تک حضرت نے اس انداز سے خطاب کیا تھا کہ دنیا حیران تھی۔ خطیب ایسے کہ آپ جیسی کسی کی مثال نہیں، اور خطابت ایسی کہ ایک ایک بیان خوشبو دے، ایک ایک بیان خوشبو دے، اور حضرت مدنی جس مقام پہ رکھ دے قدم وہ جگہ بھی خوشبو دے۔ تو انشاءاللہ کل سے لے کر 3 دن تک یہ سرزمین موڑاسا خوشبو میں معطر ہونے والی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ استقبال کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ۔ ہاں، بھرپور تعداد میں آپ آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اعلان کریں کہ اس طرح ہمیں استقبال کرنا ہے حضرت کا، کہ کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی نہ ہو، تکلیف نہ ہو، با ادب، تاکہ ریکارڈ میں لکھا جائے اور دعا یا جملہ حضرت کی زبان سے نکل گئے نا تو انشاءاللہ مرحلے موڑاسا کی دین و دنیا دونوں کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔